ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں ایک نامبائی تھا جس کا نام سیموئل تھا۔ وہ اپنے لذیذ روٹیوں اور نیک دلی کی بنا پر مشہور تھا۔ ہر روز اس کی تازہ بنی ہوئی روٹی کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی تھی، جس سے قریب و دور سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک رازدار شخص سیموئل کے بیکری میں آیا۔ وہ چترے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تھکے ہارے اور بھوکے لگ رہے تھے۔ سیموئل کو اس کی حالت پر رحم آیا اور اس نے اسے مفت میں ایک ڈبل روٹی دی۔ بدلے میں وہ شخص سیموئل کو ایک چھوٹا سا بیج دے گیا اور کہا کہ یہ ایک جادوئی بیج ہے۔ سیموئل نے دلچسپی سے وہ بیج اپنے گھر کے پچھواڑے میں لگایا، اور صبح ہوتے ہی اسے حیرت ہوئی۔ وہ بیج راتوں رات درخت میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن یہ کوئی عام درخت نہیں تھا۔ اس کی شاخوں پر سونے کی پتیوں اور چاندی کے پھل تھے۔ لوگوں کو سیموئل کے کرامتی درخت کا پتہ چل گیا، اور جلد ہی اس کے چھوٹے سے بیکری کے ارد گرد بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیموئل کی نیکی برقرار رہی، لیکن درخت سے ملنے والی دولت نے اسے تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی روٹیوں کی قیمت بہت بڑھا دی، اور اب وہ محتاجوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ آخرکار لوگ اس کے بیکری سے دور ہونے لگے، اور اس کا پہلے بہت چلنے والا کاروبار کمزور ہونے لگا۔ ایک دن وہ رازدار شخص واپس آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ سیموئل کا رویہ کیسے تبدیل ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ایک جادوگر ثابت کیا۔ اس نے سیموئل سے کہا کہ درخت کا جادو صرف اس وقت کام کرتا ہے جب اسے نیکی اور عجز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ سیموئل نے اپنی غلطی کو محسوس کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی پرانی روشنیوں پر واپس لوٹے گا۔ تب سے سیموئل نے اپنی دولت کو شیئر کرنا شروع کیا، محتاجوں کی مدد کی، اور اس کا بیکری پھر سے پھولنے لگا۔ جادو کا درخت مستقل طور پر بڑھتا رہا، سیموئل کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اصل دولت نیکی اور عجز سے ملتی ہے، سونے یا چاندی سے نہیں۔